ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیم کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ اور ایک بھی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیاء ایمان دے وچوں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث مبارکہ ہے الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر۔ حیاء اور ایمان انہیں دوئے چیزیں دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے۔ یہ دوئے لازم ملزوم ہیں، جویں روح اور جسم دا آپس سے تعلق ہے، جویں جسم اور روح لازم ملزوم ہیں۔ روح دے بغیر جسم ادھورا ہے، جسم دے بغیر روح ادھوری ہے۔ انہیں حیاء دے بغیر ایمان ادھورا ہے، اور ایمان دے بغیر حیاء ناممکن ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیاء اور ایمان دی آپس سے سنگت ہے، ساتھ ہے، رفاقت ہے، اور آپس سے ایک دوسرے نال تعلق ہے۔ کتنا تعلق ہے؟ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ انہیں دو چیزیں دے وچوں کوئی ایک چیز اگر بندے دی زندگی ختم تھی ونجے، دوجی چیز آٹومیٹا ختم تھی ویندی ہے۔ اگر ایک چیز کہیں نہیں، دوجی چیز آپ پہ مکی ویندی ہے۔ مثال طور تے اگر بندے دے اندر ایمان بھی ہے، حیاء بھی ہے، حیاء مک گئے، ختم تھی گئے، ایمان آٹومیٹا ختم تھی آنے دے۔ اور اگر ایمان ختم تھی گئے تو حیاء آٹومیٹا ختم۔ انہیں دوئے دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور حیاء جڑا ہے، حیاء اے ایمان دا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ہر دین دا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہا، جتنا دین گزرین ہر دین دی کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اور سادے دین اسلام دی جڑی خوبی ہے وہ ہے حیاء۔ یعنی اگر کہیں بندے دین دیکھنا ہوئے ان دا حیاء دیکھ گنو، اگر ان دے اندر حیاء ہے تو سمجھو ان دے اندر دین ہے، اگر ان دے اندر حیاء نہیں سمجھو ان دے اندر دین نہیں۔ حیاء سارے دین دا تعارف ہے، حیاء سارے دین دی امتیازی خوبی ہے، حیاء سارے دین دی پہچان ہے، اور دیندار بندے دی علامت ہے کہ جڑے بندے دے اندر حیاء ہے تو سمجھو ان دے اندر دین ہے۔ یہ حیاء دین متعارف کرویں دے، دیندار بندے دی سجان کرویں دے۔ حیاء اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جڑے بندے دے اندر حیاء نہیں، احترام نہیں، وہ بندے دا ایمان نہیں، اور جڑے بندے دا ایمان نہیں ان دا کسی قسم دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام گزرین ایک شخص اپنے بھائی کو واز کرنا پیا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، اپنے بھرا کو نصیحت کرنا پیا حیاء دے متعلق، حیاء دے بارے۔ یہ حدیث مبارکہ دے دو مفہوم ہیں، غور فرمے سو۔ پہلا مفہوم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اے نصیحت پیا کرنا بھی حیاء کیتا کر، پہلا مفہوم ہے حیاء کیتا کر، حیاء اختیار کر، اپنے اندر حیاء پیدا کر۔ اور ان بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان،
اے میرے صحابی کو چھوڑ دے، کو حیا دی تلقین کرن دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ حیا دا تعلق ایمان نالے، جدائیں دے اندر ایمان نہیں حیا کیڑو آسی، ایک مفہوم ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ دا دوجا مفہوم ہے کہ وہ صحابی اپنے بھائی کو نصیحت پیا کرے رہا حیا دے بارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کو چھوڑ دے، کو حیا دے بارے آکھر دی کیا ضرورت ہے؟ حیا ایمان وچو ہے، جدائیں دے اندر ایمان ہے پیا، ول حیا دے آکھر دی لوڑ ہی نہیں۔ یعنی ایک ہی حدیث ہے، ان دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے دو مفہوم موجود ہے کہ صحابی اپنے بھائی کو حیا دے بارے نصیحت پیا کرنا۔ حیا انتہائی ضروری ہے۔ حیا جڑا ہے اے بندے دی عزت شان شوکت تے بھرنا میں اضافے دا ذریعہ ہے۔ آج سارے اندر حیا کہیں نہیں، نہ سا ماں باپ دا حیا کرنے، نہ سا اللہ دی ذات دا حیا کرنے، نہ سا رسول پاک دی ہستی دا حیا کرنے، نہ رسول اللہ دی حدیث دا حیا کرنے، نہ سکو اللہ دے کلام پاک قرآن دا حیا ہے، نہ سکو مسیحتیں تے مسجد دا حیا ہے، نہ سکو اسلام تے ایمان تے دین دا حیا ہے۔ بے حیائی بڑی ہے، فحاشی بڑی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو منع کریں دے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تو آپ کو رکیں دے، منع کریں دے فحاشی پھیلاون کنو، فحاشی اپنے اندر پیدا کرن کنو۔ رب تو آپ کو منع کریں دے، فحاشی نہیں پھیلاونی چاہیے بلکہ حیا پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے الحیاء خیر کلہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ حیا سارے دا سارا خیر تے مبنی ہے، یعنی جن دے اندر حیا ہے ان دے اندر خیر ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، نبی علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ہے کہ حیا جن دے اندر ہے ان دے اندر خیر ہی خیر ہے۔ حیا جدائیں آنے دے خیر آنے دے، حیا پیدا کرنا چاہیے۔ اسا حیا دے مقابلے چ بے حیائی کو فروغ دیتا ہوئے ہے، فحاشی کو فروغ دیتا ہوئے ہے۔ شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، کوئی فنکشن ہے، یا ویسے اسا گاڑی تے سفر پہ کرنے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، بیٹھک تے بیٹھے ہیں، بے حیائی عام ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ اللہ تعالی نے سورۃ النور دے اندر فرمائے کہ جڑے لوگ فحاشی کو پھیلینن، بے حیائی کو عام کرن چاہندن، انہیں دی نیت ہے کہ فحاشی عام تھی وے، یہ ریکارڈنگ فحاشی ہے، بے پردگی فحاشی ہے۔ جیڑے لوگ فحاشی کو عام کرنا چاہنا انہیں دے بارے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ جڑے لوگ اے پسند کریں کہ فحاشی عام ہوئے، بے حیائی عام ہوئے، اہل ایمان دے اندر، مسلمانے دے اندر، مومنے دے اندر جڑے فحاشی عام کرنن، بے حیائی عام کرنن، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگیں دے بارے فرمائے لہم عذاب شدید، فحاشی پھیلاون والے لوگیں واسطے سخت عذاب ہو سی۔ اے فحاشی پھیلاون کو پسند کرنن، جڑے جڑے فحاشی کو پھیلاون چاہندن انہاں واسطے وعید ہے۔ وہ کوئی بھی ہے جڑاڑی کر گئے بے شادی تے جیتا کنجر پونا نہ ہو سی میں کانڈ نہ باساں، وہ ہی آیت تے زمرے سے۔ جڑا بندہ بے پردگی کو فروغ دیں دے، اپنی دھی بہن کو بے پردہ کریں دے، وہ ہی آیت دی ذات دے چھے۔ جڑا بندہ گانے ریکارڈنگ اور دنیا کائنات دے کنجر پونے عام کریں دے، فیس بک دے ذریعے کتھائیں کوئی جھمر چل دی پہ کوئی لائیو چلنا پہ سمجھو فحاشی پھیلنا پہ، وہی آیت دی ذات دے چھے، ان دے واسطے سخت عذاب ہے۔ جڑا فحاشی پھیلاوے فیس بک دے ذریعے، واٹس ایپ دے ذریعے، میڈیا دے ذریعے، زبان دے ذریعے یا کہیں طریقے نال بھی فحاشی، بے حیائی اور فحاشی دی تعریف ہے ہر وہ عمل جن دے ذریعے بندہ مجرم تے گناہگار تھی وہ کو فحاشی علی عمل آدھا، وہ بے حیائی علی عمل ہے۔ اور جڑا بندہ پھیلاوے ان دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان دے واسطے سخت عذاب ہے۔ اور قرآن پاک دی ایک بھی آیت اللہ تعالی نے سورۃ انعام دے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
فحاشی دے قریب نہیں وجنا، ولا تقربو قریب نہیں وجنا، نیڑے نہیں وجنا، فحاشی دے قریب نہیں وجنا، بے حیائی دے قریب نہیں وجنا، بے پردگی دے قریب نہیں وجنا، چاہے زہری فحاشی ہوئے یا باطنی فحاشی ہوئے، لکی ہوئی ہوئے یا چھپی ہوئی ہوئے یا زہری ہوئے، جڑے جڑے فحاشی دے عملن اللہ کریم نے فرمائے انہاں دے نیڑے نہیں وجنا۔ اللہ پاک کا وجہ کیا ہے، کیوں نیڑے نہیں وجنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے پیغمبر تاں کر کے نیڑے نہیں وجنا، انہاں کو ڈس دیو اللہ کریم نے ہر قسم دی فحاشی حرام قرار دیتی ہے۔ قرآن دی آیت، فحاشی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، عریانی حرام ہے، ہر او کام ہر او عمل جن دے ذریعے فحاشی پھیلے، یقیناً لا محالہ اگر گھر رہے چسا ٹی وی آندے ٹی وی نال فحاشی پھیلنی ہے، اسا اگر اپنے گھر دے اندر ایل سی ڈی لائیے یقیناً فحاشی پھیل سی، اسا اگر ٹچ موبائل اپنے گھر دیتے یقیناً فحاشی پھیل سی، جڑے جڑے ذرائع، جڑے جڑے اسباب، جڑی جڑی وجوہات ہیں فحاشی عریانی بے حیائی دے پھیلن دے، اللہ نے وہ سارے حرام کر دیتا کہ انہیں سارے کو حرام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ حرام ہے، انہوں نے نیڑے نہیں وجنا، انہوں نے قریب نہیں وجنا۔ اپنے اندر حیا پیدا کرنے، لباس حیا والا، زبان دے جملے حیا والے، دماغ دی سوچ حیا والی، چال چلن حیا والی۔ حیا ایمان دی پہچان ہے، حیا ایمان دی بنیاد ہے، حیا ایمان دی مضبوطی ہے۔ بے حیائی فحاشی نہیں پھیلاونی بلکہ حیا اپنے اندر پیدا کرنے۔ بے شمار احادیث نبی کریم علیہ السلام دے بارے، صحابہ کرام دے بارے، نبی کریم علیہ السلام نے حیا دی بڑی تلقین کی تھی۔ امام کائنات خود بھی بڑے حیا لیان، آپ کتنا لحاظہ کتنا حیا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ فرمائے جن کان رسول اللہ اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، امام کائنات نے فرمائے اتنا کنواری عورت دے اندر حیا نہیں ہوندا، حضرت اماں جان فرمائے جن جتنا حیا امام کائنات ہے چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کو ایک نمار لوگ ہیں تانا مارے توڑا نبی اتنا حیا لائے، اور یہ اون موقع تے تانا مارے آنے جدہ نبی پاک نے اپنی سواری کو سامنے کھڑا کے قضاء حاجت کی تھی، آئی اپنے آپ کو لکا کے قضاء حاجت کریں دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو لوگ تانا مارے توڑا نبی اتنے حیا لائے، حضرت سلمان فارسی فرمائے جی سارا نبی اتنے حیا لائے کہ ساکو قضاء حاجت بھی حیا اور احترام دے دائرے کرن دا طریقہ سکھیں دے، سارا نبی بہت حیا لائے۔ ایک بھی روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ فرمائیں واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرا، امام کائنات دے بارے حضرت ام عائشہ فرمائیں وہ لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے آدیاں ساری زندگی امام کائنات نے کہیں غیر عورت دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ نہیں لایا، اتنا حیا، ایجدہ بڑا حیا۔ اور نبی پاک دے حیا دے بارے اللہ نے قرآن ایک بے مقام تے بھی فرمائے، جڑے ویلے امام کائنات دی حضرت زینب دے نال شادی ہوئی ہے، ولیمے دا اہتمام کیتا گئے، صحابہ کرام آئے بیٹھن، اجا کھانا تیار کہنا تھیا، اجا دعوت کہنا پکی ہے، یہ سورت احزاب ہے، صحابہ کرام جلدی آ گئے تے کھانے دے پکن دی انتظار چبائے گئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک فرمایا میرے نبی دے یارو تو ادا کھانے دے پکن پکڑ کے پہلے تے جلدی آنا، اے میرے نبی کو تکلیف پیانے دے، تو سا پہلے نہ آوا، جڑا وقت تے ٹائم تو کو لیتا گئے وہ ٹائم تے وقت تے آوا، اور پہلے انتظارج بیٹھے ہوئے تو دے باہن دا نبی پاک کو بڑی تکلیف پہ تھی دیئے۔ اللہ دا نبی تو کو روک بھی نہیں سکتا، اللہ دا نبی تو کو منع بھی نہیں کر سکتا، اللہ پاک کا سارا نبی سا کو منع کیوں نہیں کریں دا، روک دے وے اٹھا چھوڑے باہر بھیج چھوڑے۔ اللہ فرمیدے کیویں بھیجے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، آمنہ دلال توڑے کے حیا بیٹھا کریں۔ کیسے سمجھ اندھی بھی
نبی دے اندر حیا تو آکو دے لحاظ نہیں آیا، نبی کو لحاظ آیا بیٹھے. دعوت دیتی سی تو سب وہ وقتی آ گئے ہو. نبی کریم علیہ السلام تو آدھائے وقتی آونا مل بہنا ایتا تکلیف دے، لہذا نبی تو آکو تہو نہیں پیادا، کیونکہ نبی اس کیا ہے فَيَسْتَعْجِي مِنْكُمْ نبی کو تو آدھا لحاظ ہے، نبی دے اندر حیا ہے. ہن کیویں روکاں آئے ہوئے بندے کو؟ اللہ دے پیغمبر دے اندر کتنا حیا آئی، نبی کریم دے اندر کتنا لحاظ آئی. صحابہ کرام ایک کافر دی بیٹی کو پکڑ کے نبی پاک دے سامنے گھنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پائے گئی ہے، وہ عورت دے جسم دے ہوتے سر دے ہوتے دوپٹہ تے چادر تے بوچھڑ گئے نہیں. امام کائنات نے اپنی چادر لہائی ہے، چادر لہا کے امام کائنات نے وہ کافر دی بیٹی دے سر تے چسٹی. یہ حیا اللہ بندہ ہی کام کرن دے. بے حیا میں دیتے اپنے دھیری بھیڑی دے پردے کوئی نہیں، وہ کہیں بے دی دھی بھیڑ دے پردے دا کیا خیال کرے سے؟ جیڑا بندہ بے حیا ہے نا دیوس بندہ ہے، وہ اپنے گھروں اکثر ہینا ہوندے. او شدہ حاجی ہے، نمازی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، جے جڑا ہے، امام ہے، اندہ سیر جھکا ہوندے. وہ اپنی بیوی دی من کے اپنے آپ کو دیوس بنائی ودا ہوندے. گھر دی چار دیواری ہے جی اسلام نافذ کرنا ہاں، لیکن عورتیں دے آکھر تے اسا اپنے گھر دے ماحول برادری دے رسم و رواج نافذ کیتن سے اسلام کو چھٹی دیتی سے اپنی دھی بہن کو بے پردہ کرنا گوارا کیتے سے ایک لفظ بول کے بھئی کیا کری جے رواج جو ہے، ماحول جو ہے، معاشرہ جو ہے، منے جا نہیں دھیری بہنی. غیر دشمن ہے، دشمن دی بیٹی ہے. امام کائنات نے اندے سر دے ہوتے اگر بوچھن تے دوپٹہ نہ ہا، میرے نبی کو گوارا نہیں تھیا. آپ نے چادر لہا کے کو پوائیے، اسا اپنے اولادیں دے چادریں کو لہایا ہوئے ہے. 4.5 چفیر چدھار سجے کھبے، حیا کوئی نہیں. حیا آونجے تو سمجھو ایمان آ گئے. مین مسئلہ ہے سارے اندر بے حیائی بڑی ہے، فحاشی بڑی ہے، اوریانی بڑی ہے. آدم تائی دی بیٹی نبی کریم علیہ السلام نے چادر پوائی ہے. جیڑا بندہ اپنے اندر حیا پیدا کرے، ادب کرے، احترام کرے، جن دے اندر حیا آوے، ہر گال دا جواب نہیں دیوینا ہوندا، ہر جاتے علینا نہیں ہوندا، ہر جاتے اپنی مرضی نہیں کریں دی ہوندی، ہر جاتے اپنی مرضی کیڑی شے نہیں کرنے دی حیا، ہر جاتے علامن کیڑی شے نہیں دیں دی حیا. لازمی نہیں جو جی میں سوچا ہوں میں تھیوے جی میں بولا ہوں میں کرا نہیں، کہ تھائیں حیا پردہ بنویں دے، حیا دیوار بنویں دے، کہ تھائیں انگل انگوٹھے دا فرق کرنا پندے. اوے جیڑے بندے چ انگلے انگوٹھے دا فرق نہیں، جیڑے بندے چ ابے اممہ دی پہچان نہیں، جیڑا بندہ جتھا بے ہکو دھندہ تے ہکو انداز بولن دا سمجھو اے بندہ بے حیا ہے، دیوس ہے. ایدے دلے چ ایمان نہیں. حیا ایمان دی نشانی ہے. جنہ لوگاں حیا ہے اللہ نے انہاں کو ایمان کر دیتا ہوئے ہے. کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ بہت بڑی نعمت ہے حیا، باادب بندے دی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے حضرت آدم علیہ السلام، میرے ایک سودرہ بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت اماں حوا جنت دے اندر گئے. سنی ودے ہو واقعہ، لیکن میں جڑی بات سمجھاون چاہنا. جڑے ویلے جنت دے اندر گئے اللہ فرمائے دے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم تے اماں حوا کو شیطان نے ورغلائے، شیطان نے پھسلائے. وعدہ کی تھی ودائی اللہ کریم نال، میں تیرے بندے دے سجے پاسے آساں، کھبے پاسے آساں، اگو آساں، پچھو آساں، تیرے بندے کو بدراہ کرے ساں، گمراہ کرے ساں. چنانچہ پہلے ابتدا دے اندر حضرت باب آدم کو پھسلائے سی. حضرت آدم علیہ السلام تے اماں حوا درخت دے قریب گئے. جڑے درخت کو چکھنا نہ ہا وہ کو چکھ کھڑے شیطان دے آکھن لگ گئے. شیطان نے پھسلایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے حضرت آدم تے حوا جڑے ویلے درخت دے قریب گئے، درخت دے پھل تروڑ کے چکھن لگ گئے. نتیجہ نکتے جو اللہ کریم نے آدم تے حوا دا لباس لہا دیتے. بھول تھئیے، غلطی بھی نہیں سے آدھے نبی غلطی، اور بھول بھی اودے کے تھئیے جے کو رب نے ہاتھ نال بنائے، اور بھول بھی اودے کے تھئیے جے کو اللہ نے فرشتے کو سجدہ کروائے. بھول تھئیے لباس لہے گئے،
جان کے غلطیاں نہیں غلطان کریں دیں ساکو لباس کے دو نصیب تھی سی حیال نبی پیغمبر آدم پہلا انسان ہے بھول تھئیے کپڑے لہ گئے اسادے تے حالات ہی بڑے اوکے اللہ ساکو کیویں عزت دیاں چادراں پواویں اگو دیکھیں جڑی بات میں حیال ہی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے حضرت آدم دے جسم تو لباس لائے گئے یعنی وہ برہنہ تھی گئے بغیر لباس دے جسم تے لباس نہ ہوئے حضرت اما حوا دے جسم تو بھی تے حضرت آدم دے جسم تو بھی لباس لائے گئے اے پروردگار عالم اول کیا کیتے نے اللہ کریم نے فرمائے درخت سامنے کھڑا کیونکہ نبی جڑے ہوندن بڑے حیالے ہوندن اللہ فرمائے دے حضرت آدمی میں درخت دے پتے پٹ پٹ کے تروڑ تروڑ کے اپنے جسم دے ہوتے اپنے جسم کو کجیں دے ودیان لکیں دے ودیان تاکہ میرا جسم ہوا نہ دیکھے ہوا میرا جسم نہ دیکھے آپس سے خامن بیوی ہے اللہ فرمائے دے ایک دوجہ کو لو اپنے جسم کو لکیں دے کھڑے ہیں آدم تے حوالے اے حیا والی عادت میں اللہ کو بڑی پسند آئی ہے آدم علیہ السلام اچھ کتنا حیا ہے بھی میں کہیں طرح میں برہنہ نہ تھی میں پیسے دا سودا کر کے اپنے آپ کو لو پیسہ کٹھا کر کے اپنے آپ کو ننگا تے برہنہ کرنا گوارا کر لینا میری دھی بھین لباس شادیاں تے اینجا پہن دیئے سمجھو برہنہ ہے نہ پاون دے برابر ہے جے پاوے ہی ہیکے نہ پاوے ہی کو لباس نہیں آدے لباس دا معنی ہے کہ جسم دے ہوتے لباس پاؤ تو رہے جسم دے آزال لک ونجن چھوپ ونجن اگر اسا ایسا لباس پاتے کہ سارا جسم دا اندر اللہ سارا ماحول نظر دا کھڑے سمجھو اسا برہنہ ہیں ننگے ہیں اللہ فرمے دے آدم تے حوا دے جسم تو لباس لہ گئے انہیں لحظہ ہے کہ بھی اپنے لباس کو خالی بغیر لباس دے رکھنا گوارا نہیں کی تھا حیا بہت بڑی نعمت ہے مین بنیاد ہے میں سمجھنا ایرہ حیا جی بھیڑے چکر حیا نہیں ساڑے چکر حیا نہیں اولاد چکر حیا نہیں تو ایمان کے دو آسی جنا ایمان نہیں امن کے دو آسی جنا امن نہیں تھے اللہ راضی کی میں تھی سی چپ کر گئے ہیں اکھاں تلے کر گئے ہیں مولی صاحب کیا کری جیسے ماحول جو ہے ماحول نے قبر ساتھ نے وڑے سارے ماحول نے سا کچھ جہنم دے کھلنے کے بچاونے حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا دے بارے اللہ کریم نے فرمائے جلے جسم تو لباس لائے گئے وَتَفِقَا يَقْسِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت دے ورکے تے جنت دے پتے پٹ پٹ کنے حضرت آدم اپنے جسم ایدہ من ہے سارا بابا حیا والا آئی ساری اممہ بھی حیا والی آئی ساری اممہ اپنے آدم دے سامنے اپنا جسم ننگا کرنا گوارا نہ کریں دی آئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت اممہ حوا دے سامنے اپنا جسم خالی لباس دے بغیر اپنا کرنا گوارا نہ کریں دی آنا اللہ فرمے دے جڑے ماں باپ دی اولاد ہو او ماں باپ توڑے حیا والے ہیں آج توڑے لباس توڑے جسم دے نظر نہیں اندے آج توڑی آنکھیں جا حیا نہیں آج توڑے دماغ جا حیا نہیں آج توڑے ہتھیں جا حیا نہیں آج توڑے چہرے تے حیا نہیں اللہ فرمے دے حیا اپنے اندر پیدا کرو کیونکہ میرے سارے پر گزیدہ پیغمبر تے نبی سارے حیا والے نبی کیڑی شاید پیدا کرنی چاہی دی حیا ابا بیٹھے چاچا بیٹھے دادا بیٹھے وڈے بیٹھے نمہ بیٹھئے اپنے آپ کو چلاک چلکتر ذہین فتین سمجھ کے بندے کو علاونا بولنا نہیں چاہیے عزت زیادہ علاونے سے نہیں ماحول جیڑا ہے او پاکیزہ تاں تھی سی جنا ساری آنکھ جھکی ہو سی اللہ فرمے دے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اللہ فرمے دے مومن مردیں کو چاہیے اپنے آنکھاں جھکیاں رکھیں اور مومن عورتیں کو چاہیے وہ بھی اپنے آنکھاں جھکیاں رکھیں مومن عورتیں جی حیا ہونا چاہیے مومن مردیں جی حیا ہونا چاہیے کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے اونچا بولو بہت بڑی نعمت ہے حیا بے حیائی سارے اندر عام ہے اسا فیس بک تے واٹس اپ تے موبائل تے کتنا غیر محرم عورتیں نال تعلقات رکھ دیں اور یوٹیوب دا اسا استعمال چڑھائیں کیتے بے حیائی دا کیتے سے
دی دھی بہن تے لوگیں دی عزت نال اساں کھلوار کریں دے ہیں آسمان دے تلے زمین دے اتے جب فحاشی عام ہوئے حیا دا نہ ہوئے اتنا اللہ نے عذاب ہی نہ کیا کرنے اللہ نے فرمایا سخت عذاب ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اپنے اندر فحاشی پیدا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی گزرین بڑے پیارے نبی گزرین برگزیدہ نبی گزرین اے جڑے وڈے حیا لیان ساری زندگی اپنے جسم دا کوئی حصہ کہیں دے سامنے ظاہر نہیں کیتا کہیں حضرت ایک حصہ بھی لکا چھپا کے اپنے آپ کو رکھ دیا گرمی ہے یا سردی ہے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جڑے دشمنان تبصرے کرن لگ گئے گالی کرن لگ گئے تو پتہ ہے تبصرہ کرنا بڑا سوکھا ہے بڑا سوکھا ہے ایمیں ویندے ہوئے بندے تے تبصرہ پھا دیتا گزردے ہوئے بندے دی عزت کو داغدار کر دیتا کام تبیہ کوئی نہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام لک کے چھپے ودن تے لوگیں پتہ کیا آکھن شروع کر دیتے آکھن لگ گئے اللہ دا نبی موسیٰ اپنے آپ کو تاں لکائی ودیں کیونکہ اندے جسم دے اندر عیب ہے یہ عیب اپنا لکائی ودے عیب اپنا چھپائی ودے اندے جسم دے اندر عیب ہے تاں کر کے لکائی چھپائی ودے ہر جگہ تے تبصرے تھیوان لگ گئے جو موسیٰ کلیم عیب ہے موسیٰ دے جسم تے عیب ہے تاں کر کے حضرت موسیٰ اپنے آپ کو لکا کے رکھ دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں اپنے نبیوں دی حفاظت کریں دے رہنے ہیں اساں اپنے نبیوں دی عزت دا خیال کریں دے رہنے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ایک ریمار پانی دے چشمے چ دھاون گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے جسم دا لباس چل رہا ہے کپڑے لہا کے اپنے پتھر تے جا رکھے نے تے چشمے دے وچ دھاون لگ گئے اللہ فرمائے دے پاک دامن بناونا حضرت موسیٰ دی عزت دی حفاظت کرنی ہے جیڑا الزام تے بہتان سارے موسیٰ تے پہ لگ دا اساں بہتان تے الزام کنے بچاونا اساں طاقت رہتی ہے پتھر کو ٹور چھوڑے سے موسیٰ دھندے رہ گئے پتھر کپڑے جا کے پھجدہ رہ گئے منے دے ہو تمہارے کہاں منے دے ہو پتھر ٹور دے رہنن جنا اللہ کہیں دی عزت بچاون تے آوے تا پتھریں دی کیا مجال کے نہ ٹورن کیا خیال ہے اجائیں رب دی طاقت دا اندازہ نہیں ملایا اجائیں رب دی قدرت تے یقین نہیں کریں دے ہوں تے توقع نہیں کریں دے جے عزت بچاون تے آوے پتھریں کو ٹور دے وے وقت بھی ہوں دے ہوتے بھروسہ نہیں کریں دے اپنے آپ کو لکاؤ چھپاؤ با عزت با حیا پیش کرو پبلک دے سامنے تورے گھر دے رشتہ دار مجبور تھی منجن جو واقعات نے لوگ حیا آلین اے عزت آلین بھرم آلین جے دنیا کوئی تانے مرے سی تبصرے کرے سی چوپ رہنے توڑا دفاع توڑی جوابی کاروائی رب آپ کرنی ہے چاہے پتھر ٹورنا بوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دھندے رہ گئے نہیں پتہ لگاتے پتھر ٹوڑدا انہیں نوابیں خانے سرداریں دی محفل پہنچ گئے جڑے کھیکھا لائی پیان تے کہکا لائی پیان تے تبصرہ پہ کرنے جو موسیٰ دے جسے میں سے عیب ہے اے بڑا ٹاپک چلدا پیا تبصرہ چلدا پیا الزام بہتان دے ساریاں حدہ کراستیاں پیان اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھیج دیتے اسی درمیان انہیں ایک کپڑے تھے حضرت موسیٰ دے اللہ فرمائے دے وَتَسَاں سارا کام سادہ جیڑا موسیٰ زندگی اس کے نہیں اپنے آپ دے جسم دا ہے کیسا ظاہر نہیں سی کیتا کپڑے لبھن دی خاطر پتھر دے پیچھو بغیر لباس دے ٹور پہ یا اللہ سارا معاملہ ماجرہ تھیا کیوں اللہ فرمے دے موسیٰ دے حیات جڑے والے اٹیک تھے میں کو والے عزت بچاون دی خاطر معاملہ کرنا پائے گئے اگو پتھر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھو انتے پتھر کو سڑے نے ودن پتھر ملن دا نا نہیں پیا گندہ حتیٰ کہ پتھر بھی مجمع دے آتے چھے تے موسیٰ کلیم بھی بولو مجمع دے ساری قوم دے نواب دے سردار تبصرہ کریں دے ہم تے جڑے ویلے موسیٰ کلیم دے وجود تے نظر پئی ہے سارے سر جھکا کر کے کہ موسیٰ معافی منگ دے ہیں
اساں اج دے بعد تیرے بارے باتاں نہ کرے سو اج پتہ لگے جویں تو باہر حیا لائی میں تو اندر بھی حیا لائی جویں تیرا باطن پاکیزہ ہے جویں تیرا ظاہر پاکیزہ ہے ایویں تیرا باطن بھی پاکیزہ ہے اللہ تعالی نے واقعات مسئلہ قرآن پاک جو ذکر کیتے جڑے ویلے مکے والے لوگ تیرے میرے پیغمبر کو عزیتاں دینے بیان الزام پہ لیندے ہیں بہتان پہ لیندے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اے لوگوں خیال کرائے تو سا میرے پیغمبر کو ہی میں تکلیف نہ لیو جنہیں حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیلیں تکلیف دیتی ہے بل نتیجہ کیا نکتا فبرأہ اللہ اللہ نے بری کیتے عزت بچائیے موسیٰ دی وکان عند اللہ وجیہا کیونکہ موسیٰ شروع کلو عزت اللہ نے عزت علی دی عزت بچائی ہے جیڑا بندہ اپنے اندر حیا پیدا کرے انہی عزت دا محافظ خدا عرشاں والا رب آپ ہوتا کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے بولو یار بڑی نعمت ہے حیا بڑی نعمت ہے جیڑا اپنے اندر حیا پیدا کرے اللہ کو کریں ضائع نہیں کریں دا آج کیوں اولاد پیو ماں دی بے ادبی کریں دیئے این اولاد ہے حیا کوئی دھی بھین آج ایجری جرت کریں دیئے پیو ماں دے گھرو چوری اندھارے دی تاریکی ہے کہیں غیر انسان نال نکلن دی جرت کریں دیئے وجہ ہے کہ بیٹی بے حیا ہے اور انہی بے حیائی دے ذمہ دار ماں باپ ہیں جنہاں نے ایک ٹچ موبائل گھن دیتے جنہاں نے ایندے حوصلے واسطے ٹی وی گھرج پیدا کیتی ہے جنہاں نے ایک ہر خوشی اور ہر فنکشن دے موقع تے بے پردگی علی لباس دی اجازت دیتی ہے اے باپ ذمہ دار ہے اپنی بیٹی دے گھر دے باہر نکلن دا اے اماں ذمہ دار ہے اپنی بیٹی دی بے حیائی دی اللہ فرمے دے خود آپ بے حیائی دے بوٹے رہائی پہو میں اللہ کی میں توڑے پردے بچاواں میں اللہ تاں توڑا بھرم بچے ساں شرم بچے ساں عزت بچے ساں جرا تساں اپنے اندر حیا دا مادہ پیدا کرو حیا دے بوٹے تساں رہو توڑی عزت دا دفاع میں رب کرے ساں اساں بے حیا ہیں کوئی گال نہیں سی کوئی گال نہیں کریں جیں اے جڑے دیوس ہیں اے جڑے بے غیرت ہیں اللہ دی قسم ہے سارے اکھاں دے سامنے ساری دھی بھیڑ نال غیر محرم لوگ علیہ دے پیوندن ٹس تو ماسنی سے دن کوئی گال نہیں اپنے رشتہ دارن جن دے اندر اتنا حصی نہ ہوئے جن دے اندر اتنا حیا دا ایک ذرہ بھی نہ ہوئے اللہ کو ذلیلی کرنے بھی کیا کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا علیہ اللہ نے عزت بچائی کہ نہ بچائی بولو یار بچائی کہ نہ بچائی اللہ فرمے نے کیا پیدا کرو اپنے اندر وہ سارا کچھ نماز رفع یدین آمین نہیں بندے کو کم از کم حیا بھی کرنا چاہیے جیڑا حیا لاؤ سی وہ ناپ تول اس کمی نہ کرے سی جیڑا حیا لاؤ سی وہ امانت خیانت نہ کرے سی جیڑا حیا لاؤ سی امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ ہے اماں جان حضرت اماں عائشہ دی بات سناواں کلیجہ پھٹن دے اندے حضرت اماں جان فرمینن نبی دے روزے ارے دیکھو نبی دے روزے میرے نبی دی قبر آئی میرے ابے ابو بکر دی قبر آئی میں اندر روزے ویندیاں میں نبی تے درود پڑھ دیاں ویندیاں اگلے جملے سنو ذرا حضرت اماں عائشہ فرمینن جنہ دا حضرت عمر شہید ہوئے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھائیں قبر انہاں دی بنائی گئی روزے جنہ دے حضرت عمر آئین تے حضرت عمر دی قبر بنی ہے میں عائشہ روزے ایک بھی قدم نہیں رکھیا میں کو عمر کے حیا اندائی منا من مٹیے اتے عمر عائشہ کو نہیں دے دا پیا عائشہ عمر کو نہیں دے دی پئی مٹی دے فاصلے دے باوجود بھی تیری میری اماں کو عمر کے حیا وے تیرے میرے گھر آج تیرا میرا سکا بھیرا تیری میری عزت دے سامنے کھڑا ہویا ہے سوتر ملیر مساد کھڑا ہویا ہے ساری دھی بھیڑ کو حیا نہیں آیا بے حیائی فحاشی جڑے والے عام ہوئے آپ پہ اللہ نے مت کھاس گننی ہے حضرت اماں عائشہ فرمائیں میں کریں نہیں گئی میں کو عمر کے کیا اندھا
بولو اساں کنے نبی سے کے پوچھا گئے عورت اپنے دیور تے دیر کے بھی پردہ کرے. آپ نے فرمایا الہم والموت، این عورت واسطے جتنا خطرہ تے موت ڈیرے اتنا بھی کوئی نہیں. سارے دے گھر دا سرکل چلیں دا سارا بھرا ہے، ساری ٹوٹل فیملی دے معاملات سنبھلیں دا سارا بھرا ہے. جیڑے ویلے بندے دا حیا ختم تھی ونجی اللہ ماں تک کھا سڑے ناراض تو نہیں ہوتا ہے بیٹے ایسے ہی حیا پیدا کرنا چاہیے. کیا پیدا کرنا چاہیے؟ یا اللہ کیوں جی ہاں حیا ہوئے. اللہ فرمین دے ایک میرا بندہ گزری ہے جڑا مدین دے اندر راند آئی جن دا نا شعیب بھائی. کیا نا آئی؟ بولو کیا نا آئی؟ اللہ فرمین دے حضرت شعیب نے اپنی اولاد دی، اپنے دھیریں دی، اپنے بیٹیں دی انجی سونی تربیت کی تی سی، انجی سونی تربیت کی تی سی، انجی سونی تربیت کی تی سی. شعیب دیاں بیٹھاں جڑے والے باہر نکل جانتے اکھاں جھکا کے چل جان. قرآن گواہی دیں دے اے ہائی بیٹی اے ہاں انداز حیا دا. جڑے ویلے بیٹیاں بکریں دا ریوڑ چھکے جڑ چھکے باہر نکلے نا اللہ فرمین دے شعیب میرے سامنے دستے دعا پھیلیں آئی آدھائی اللہ پاکا میں تربیت کر چھوڑی ہے اگو میری عزت دی حفاظت کرن والا تو آئی. کاش میں کو اللہ بیٹا دے میں تو میں بیٹے تے پتریں کو لو بکریں دے ریوڑ چرماوا. یا اللہ بیٹا لیچے نہیں میری مجبوری ہے لیکن عزت دا محافظ تو آئی. حضرت شعیب دیاں بیٹیاں ایک کنویں دے اٹھے کھڑیا ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ دا گزر ہوئے تے کچھ لوگ کنویں تے اپنے ریوڑ کو پانی پہ پلینا. لمبا واقعہ ہے بالآخر حضرت موسیٰ نے پانی پلایا. شعیب دیاں بیٹیاں جڑے ویلے واپس آیا حضرت شعیب بٹھڑا ہے بزرگ ضعیف العمر ہے آکھن لگا بیٹا آج وقتی تے جلدی کیوں آ گئے ہوئے؟ ابا جی وجہ ہے آج فرشتہ صفت انسان ہے چاہے اپنے سارے محنت کر کے بوکا چھک کے سارے ریوڑ کو پانی پلا دیتے. اللہ فرمین دے شعیب آکھن لگے او میری بیٹی تو آدھے وچو ایک جنی لگی ونجے وہ اللہ دے بندے کو سالاوے تاکہ اساں کو دی مزدوری دے لیں پتہ نہیں کتھو دا بیچارہ ہے مسافر روزی. اللہ فرمین دے شعیب نبی دی بیٹی جڑے ویلے باہر گئی ہے اللہ فرمین دے بیا کوئی دیکھے نہ دیکھے اساں عرش تو شعیب دی بیٹی دی چال دے دے رہ گئے ہیں. ساکو سارے جلال دی قسم ہے اے میرا پیغمبر نبی محمد رسول اللہ روئے زمین تے اجرے حیا والی مائی کن سے دیٹھی جڑا حیا شعیب نبی دی بیٹی ہے جائے. رب جندے حیا جا تعریفہ کرے میں سلام پیش نہ کرا. تیری برادری تے کو نہیں چیوانے دی تیرے رسم و رواج تے کو سیر نہیں پٹانے دے. لعنت ایسے رسم و رواج تے جیڑے رواج تیری میری دھی بھیڑ کو بے آبرو کرنے میں ایسے ماحول چراہن کو لو بندہ بغیرتی دی موت مر ونجے جتا معاشرہ غالب ہے رواج غالب ہے لوگاں دے تبصرے غالب ہیں. ساری نماز سادہ ایمان سادہ مسلک سادہ عقیدہ سادہ دین جتا جواب دے ونجے ایسی دینداری دا کوئی فائدہ نہیں. حضرت شعیب دی بیٹی میں ٹورن لگی قرآن گواہ ہے. اللہ فرمائے دے اساں شعیب نبی دی بیٹی دی چال کو جمع کیتے سے تے قرآن جو ذکر کیتے سے تے قیامت تک واسطے اساں دلیل بنائی سے. یا اللہ کی میں دلیل ہے؟ اللہ فرمائے دے تمشی الستے ہے یا حضرت شعیب دی بیٹی حیا نال چل دی میں دی آئی اندے حیا دے چلن دا طریقہ کار کیا ہاں اپنے گھر دے باہر پئی ویندی آئی. اللہ فرمائے دے شعیب دی بیٹی دیا نظرہ تلیاں نہ سجے دے دی آئی نہ کھپے دے دی آئی نہ اگو دے دی آئی نہ پچھو دے دی آئی. شعیب نبی کو شعیب نبی دے بیٹے دے جڑ کو موسیٰ نے پانی پلائے. حضرت شعیب دی بیٹی نے موسیٰ دے چہرے تے بھی نظر نہیں پاتی. اللہ فرمائے دے حیا پیدا کر جی میں شعیب دی اولاد جے حیا ہے. ساری اولاد پڑھے نہ پڑھے کماوے نہ کماوے جے اولاد کو حیا دی دولت دے گئے ہو تو آدھے جیاں خوش نصیب کوئی کہیں. ڈگری دیتی وے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی دکان کاروبار دے طریقے سکھائن وے لکھاں دے کمیں دے حیا دا ذرہ نسی تائیں جیاں بدبخت کوئی نہیں.
اولاد دا بخت تا نصیب تھی سی جنا اولاد حیا سی، یا اولاد تے ہے جڑی ماں باپ کو ذلیل کرویں دیئے جے حیا وجہ معاملہ ہی ختم ہے۔ حضرت شعیب دی بیٹی ہے حیا اللہ فرمائے دے حیا دیاں چادرہ تساں پاچیاں کرو تھوڑی عزت میں اللہ بچے سن دے بیٹھے عمر کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جڑے ویلے بند کمرے ہیں زلیخہ نے بے حیائی تے فحاشی دی دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے ایک پاسے بے حیائی دا سیلاب ہے، بے پاسے حیا دا سمندر ہے، مقابلہ ہے حیا دا تا بے حیائی دا مقابلہ ہے۔ زلیخہ بے حیائی تے اتر آئیے، اللہ فرمائے دے یوسف حیا دا دامن نہیں پیا چھوڑے دا، وقت دی بادشاہ دی گھر والی ملکہ ہے، یوسف ہی میں کھڑا ہوئے کمرے بند دروازے کو تالے لگے ہوئے ہیں، حضرت یوسف دیاں نظران جھکیں اللہ فرمائے دے اسارشاں تو نظارہ کریں دے رہ گئے، بڑے ترلے کریں دی کھڑی ہے کالت حید لک، بڑے منتہ کریں دی کھڑی ہے، سارے سیورات کے اپنے آپ کو بڑا جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے، دنیا دا کوئی فیشن نہ ہا جڑا زلیخہ نہ کریں دی کھڑی ہوئے، اللہ فرمائے دے یوسف کو شاباش ہے، حضرت یوسف دیاں نظران جھکیں بادشاہ دی گھر والی دے سامنے، ملکہ دے سامنے، اے جنے ودے فیشن دے سامنے، اللہ فرمائے دے حضرت یوسف نے حیا دا نعرہ مارا، قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ جڑے بندے حیا نہیں ہوندہ اللہ ایسے ظالم کو کامیابی نہیں دینا۔ اے زلیخہ میں یوسف ہوں، میری آنکھ اندر، میرے دل اندر، میرے ایمان اندر، میری سوچ اندر حیا ہے۔ اللہ فرمائے دے جنہاں دے اندر حیا ہوئے والنتیجہ کیا نکل در آنگے یوسف انہیں پشتے مڑ کے دے دے۔ اللہ فرمائے دے جڑے جڑے تالے کو ہاتھ لیندہ رہ گئے، اسا تالے تروڑ کے دروازے کھلیں دے رہ گئے ہیں۔ یوسف در راہ بھی کھولے سے، یوسف دی عزت بھی بچائی سے، ایک قدم بچ دیئے جنا بندے اندر بولو کیا ہوئے پیدا کرے سو انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے صحابہ کرام میں جو بڑا حیا آئی، ارڑے کا آخری بات آئی نہیں، حاتم تائی دی بیٹی کو نبی دے صحابہ پکڑے، آپ نے فرمایا عورتیں ایک ونجو ہی دے بھیرا تک پچاؤ، ادھی تک پچاؤ، این دال چھوٹی ہے ادھی تک۔ صحابہ ہون ایک عورتیں تو کئی صحابہ ہیں، نبی دی تربیت دا انداز دیکھ، نبی کریم دے انداز تربیت تے غور کر، صحابہ کرام دے انداز چال چلن تے غور کرو۔ حضرت صحابہ کرام میرے ایک سے آواز انشاءاللہ پہنچی، توجہ میری طرف آخری بات ہے۔ صحابہ کرام جڑے ویلے عورت ساڑھے ہاں کوئی ایک کدی عورت چاہے اپنی رشتے اللہ دی قسم حیا دیاں ساریاں حداں کراس کروانے، یہ صحابہ ہی نہیں۔ حاتم تائی دی بیٹی کو رلا کے گئے، حیا دیکھ، نہ حاتم تائی دی بیٹی نے صحابہ کو ڈٹھے، نہ صحابہ نے حاتم تائی دی بیٹی کو ڈٹھے، نظرہ انہیں دیاں بھی تلے تے نظر ان دی بھی تلے۔ ارڑے کی جیڑے ویلے حاتم تائی دی بیٹی اپنے گھر تے دروازے تے پہنچی ہیں، حاتم تائی دا بیٹا تے این دا بھرا ادھی تلوار چاہ کے باہر آ گئے تے آکھن لگے میری بھین ڈسا، انہاں وچوں کیڑا کیڑا بندہ آئی جڑے جڑے بندے تیری عزت دو نظراں کیچن، کیڑا کیڑا بندہ آئی جڑا تیرے نال عزت دا کھلوار کرے نہ رہ گئے، اے جڑا لمبا سفر کر کے آئی ہیں تو کل ہی عورت ہیں سارے دا سارا گلہ ہے، کون آ جڑا تیرے نال کھلوار کرے نہ رہ گئے۔ حاتم تائی دی بیٹی جواب پہ دین دی اپنے بھرا دی کو زبان بند رکھ، اتنا پیار تے سکے بھرا دی آکھے چکن میں رٹھا جڑا نبی دے صحابہ دی تربیت رٹھے میں۔ اے نبی دے یارہ نے ایک نظر چاہ کے بھی میں کو دیکھن گوارا نہیں کیتا، ادھی دے اکھا وچوں آنسو آ گئے تے ادھی وی تے ادھی دی بھین وی صحابہ دا حیا دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرمائے دے اے حیا ہوئے تے لوگاں دے اندر اسلام عام تھی ویسی۔ حیا پیدا کر اپنے اندر۔ ایک جنگ دے اندر ایک عورت جندہ نائے ام خلاد، پتر شہید تھی گئے، ام خلاد کو اطلاع ملی ہے تیرا بیٹا شہید تھی گئے، ارڑے کی چادر جوڑی اس پردہ پہلے کیتے سی،
پردہ کر کے حیا والا لباس پا کے میدان جنگ دو ونجن لگی لوگ آکھن پہ گئے یار عجیب بات ہے سنی تبصرہ کوئی بندہ اچھا کام کرے تاوی تبصرہ جے بندہ برا کام کرے تاوی تبصرہ اے عجیب بات ہے وہ کیویں سہی پتر شہید تھی گئے وقت بھی اپنا لباس لازا جوڑے سی اپنا حیا والا پردہ بنائے سی اے بڑی عجیب عورت ہے ام خلاد میں گزر دی پئی ہے لوگاں دے تبصرے میں کنائیں چندے پین ام خلاد انہاں دے تبصرے دا جواب لیں دی پئی ہے آکھن لگی ہے تبصرہ کن والے میں ام خلاد دا پتر شہید تھے میرا حیات شہید نہیں ہویا لم ارضا حیائی ارضا ابنی لم ارضا حیائی میرا پتر شہید تھے میرا حیات شہید نہیں ہویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا فرمایا حیا پیدا کرو اپنے اندر ایویں جویں نبییں دے اندر حیا ایویں جویں نبی دے صحابہ دے اندر حیا ایویں جویں پیغمبر دے اخلاق تے سیرت تے کردار دے اندر حیا امام کائنات میں ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت اما عائشہ بھی نال بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے سلام تھے آپ نے فرمایا کون اللہ دے نبی میں ابو بکر علیہ نبی آپ نے فرمایا مرحبا حضرت ابو بکر آئے تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کون اللہ دے نبی میں عمر علیہ نبی آپ نے فرمایا تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کون اللہ دے نبی میں عثمان تورے دروازے تے آیا کھڑا حضرت نبی پاک نے فرمایا عثمان ذرا ٹھہر رک میں ہونے دروازہ کھلے نا انتظار کر حضرت عائشہ فرمائے جنا آپ پہلے ٹیک لگے بیٹھے آن تے آپ تے گوڑے تے گھٹنے تو کپڑا ہچا ہویا ابا ابو بکر آئے آپ نہ ہوئے پوزیشن جو بیٹھے رہ گئے چاچا عمر آئے آپ ہوں پوزیشن جو بیٹھے رہ گئے حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تھی امام کائنات نے پہلے ٹیک چھوڑ کے بہ گئے گھوڑے تو چادر جوڑی نے تے آپ نے فرمایا ہون عثمان تے کوئی اجازت ہے حضرت عثمان اندر آئے حال وال ہویا لگے گئے اما جان نے پوچھا اللہ دے نبی وجہ کیا ہے عثمان دیواری اپنا گھوڑے دا کپڑا کیوں جوڑے ہوئے امام کائنات نے فرمایا عائشہ اے او عثمان ہے جڑے ویلے ٹردا ویندا ہوے دی ٹور دا حیا اللہ دے فرشتے کر الا استحیی من رجل فإن الملائکۃ تستحیی منہ جندے کہ رب دے فرشتے حیا کرن میں نبی حیا نہ کراں حیا ہاتھ میرے نبی آدھے بیٹھن اگر اللہ میں کوئی چال ہی دھیری دینا یکے بعد دیگرے میں صرف کل ہے عثمان دے نکاح چڑے وہاں جو ساری زندگی میں شاید اتنا کہیں ہے حیا نہیں دیکھا جڑا حضرت عثمان ہے حیا ہے دماد حیا نہ ہوئے بندہ ان گھارے چا اپنے لوچی بیٹی دا رشتہ کرنے تیار نہیں ہونا اے جڑا بندہ حیا حضرت عثمان ہے حیا پیدا کرو اپنے اندر کیویں حیا کیتے سی عثمان دے حیا دی ایک دلیل تاکہ تمہارے سامنے معاملہ واضح ہوئے بیعت رضوان تھئی نبی پاک درخت دے تلے بیٹھن عثمان کو مکے روانہ کتنے حالات دا جائزہ چاہوا اتھا پہنچ گئے لوگ ہیں کہ عثمان تے کو عمرے کرن دی اجازت ہے طواف کرن دی اجازت ہے تو جتنا زیارتہ کر رہے ہیں کر لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں عثمان دے حیا دا عالم ہے حضرت عثمان آدھنے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں عثمان اتھا عمرے تے طواف ودا کراں میرا نبی اتھا درخت لے حدیبیہ دے مقام تے بیٹھا ہوئے میں عثمان ہی عمرے کو عمرہ نہیں سمجھدا اللہ فرمے دے اے عثمان ہے جڑا نبی دے کانڈ پچھو حرم ہے جے کھاڑے موقع سب شے فراہم ہومن دے باوجود بھی عثمان میرے نبی دا حیا کھڑا کرنا آئی ہائی کہ نہ آئی تو ایک نوار نبی سی حضرت عثمان کو چولا پوائے تے فرمائے نے اے اللہ سی تے کو چولا پیا پوائیں دے فلا تخلا لہم ایکو لہامی نا جان دیمنی پوی دے دیمنی چولا نہ لہامی حضرت عثمان کو جڑے ویلے لوگ ہیں کیا ہاں دور حکومت خلافت کے دست بردار تھی ونجنا تے کو قتل کر دے سوں حضرت عثمان ادن میں مردہ مرت سکداں پر نبی پاک دی حدیث دی بے حیائی بولو میں لحاظ کرے ساں حیا کرے ساں اور عثمان نے نبی دے بولاں دا لحاظ تے حیا کرن دا حق ادا کیتے جان دے دیتی اس پر حضرت عثمان نے نبی دی حدیث دے بھی حیائی بولو
حیا کرو اللہ دی ذات دا جڑے ویلے تسا ویندے ہو اللہ دا در چھوڑ کے غیریں دے در تے بکرے چھترے ذبح کریں دے ہو انہاں دیاں مٹیاں چٹیں دے ہو اپنے ذالی نو راتاں ٹکیں دے ہو لوگاں دے قبر تے ڈھیریں تے متھے ٹکے حیا نہیں اندا اللہ فرمے دے انہیں اندر میرا حیا ہی نہیں نہ رسول اللہ دا حیا ہے نہ قرآن دا حیا ہے نہ صحابہ دا حیا ہے حیا بہت بڑی نعمت ہے جن دے اندر حیا آونجے اللہ کو ایمان نصیب کریں دے اللہ ان دی ہر شے سلامت رکھ دے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ